میں اضافہ ہوا ہے اور دوسری جانب پاک افغان جنگ بھی جاری ہے. اس پر اجلاس تھا اور تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین قومی اسمبلی میں بھی ظاہر اظہار خیال کر رہے تھے. اور کل بہت سارے اراکین نے بات کی اور بڑی 40 منٹ تک لمبی گفتگو کی. کل اگر آپ کو یاد ہو، میں کسی کا نام نہیں لے رہا. اور آج بھی ابھی تک تقاریر ہو رہی ہے. مجھے پتا کہ 15 منٹ بول رہا ہے، کوئی 10 منٹ بول رہا ہے. مجھے 3 منٹ کے بعد روک دیا گیا، جو ایم کیو کی جانب سے ایک مین ایم کیو کا موقف پیش کرنا تھا اس ساری صورتحال پر. تو 3 منٹ کے بعد مجھے جو ہے وہ میرا مائک بند کر دیا. جو اسپیکر صاحب ہیں غلام مصطفیٰ شاہ، اور مجھے اظہار خیال نہیں کرنے دیا. اور میری حجت کے باوجود کہ بھائی مجھے خالد مقبول صدیقی بھائی میرے کنوینر اور چیئرمین ہیں پارٹی کے، انہوں نے اور پارلیمانی لیڈر ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں ان کی جگہ پارٹی کی نمائندگی کر کے وہاں بات کروں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ بہت اس سے مجھے کہ میری پوری پارٹی کو صدمہ ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب بولنے پر پابندی لگے گی تو پھر ہمارے پاس کرے کوئی راستہ نہیں تھا. ہم نے واک آؤٹ کیا اور ہم سب وہاں سے اٹھ گئے. اور اٹھنے کے بعد ہم تھوڑی دیر دوسرے روم میں بھی تھے، لیکن پھر ہم نے کہا کہ آج کی اجلاس میں کم از کم ہم نہیں جائیں گے. اور ہم نے واک آؤٹ کیا. اور ہم نے غالباً پھر خالد مقبول بھائی کو کسی کا فون ضرور آیا تھا. تو خالد مقبول بھائی نے کہا بھائی ہماری اس طرح سے اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک رکھا جائے گا اور یہ پابندی ہم پہ لگائی جائے گی تو مطلب یہ کہ وہی عمل جو حکومت سندھ وہاں سندھ کے شہروں میں کر رہی ہے، جو وہاں ایم کیو کے ساتھ کر رہی ہے، جو وہاں ان کا سلوک ہے، اگر وہ سلوک یہاں اگر یہ وہی عمل اور وہی رویہ اگر یہاں پر بھی ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو پھر پی ایم ایل این کو اور ایاز صادق صاحب اسپیکر کو کرنا ہوگا کہ پھر ہم کیا صرف ایاز صادق صاحب جب وہ چیئر کرے تب ہم بیٹھے، اور اگر غلام مصطفیٰ شاہ جب چیئر کرے تو اس کو پھر ہم واک آؤٹ کریں ہمیشہ. تو میرے خیال میں اس کا فیصلہ پھر ہونا چاہیے اگر ہمیں روکا جائے گا. اور آج اہم بات کرنی تھی، 2-3 نکات تھے اہم کے. ایک یہ تھا کہ بھائی یہ ایک اپرچونٹی آتی ہے، ایک چیلنج ہے، اس چیلنج کو اپرچونٹی میں بدلنا ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک نیشنل ایجنڈا وضع کر لیں اس بہانے سے. کل جماعتی جو ان کیمرہ سیشن ہوا تو اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر لیں ہر 3 ماہ بعد 6 ماہ بعد اس فورم پر قومی مشاورت ہو اور کچھ کوئی قومی ایجنڈا وضع ہو، تاکہ اس مرتبہ جو ہم اپنے خارجہ پالیسی ہماری وضع ہو. جو اس وقت ایک بڑی احتیاط کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے. ایک طرف ایران ہمارا برادر ملک، پڑوسی ملک، اور باقی ہمارے خلیجی ممالک کے ساتھ دیرینہ تعلقات، تو ان کے درمیان ہمیں بہت ہی فائن بیلنس اختیار کرنا ہے. پھر امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات پہلے سے بہت بہتر ہوئے، تو ہم کس طرح اپنی اس پوزیشن کو استعمال کریں اور لیوریج لے کر ان ممالک پر اثر انداز ہوں. اور ایک سوال کا جواب ڈھونڈیں کہ اسرائیل نے اگر حملہ کیا تھا ایران پر، تو پھر خلیجی ممالک میں چاہے یو اے ای ہو، بحرین ہو، کویت ہو، قطر ہو، کوئی بھی ملک ہو، اگر ان کی سرزمین یوز ہوئی تو وہ کیوں یوز ہوئی؟ اسرائیلی سے سارے اگر ہونا ہی تھا، یہ جنگ اسرائیل نے چھیڑی تھی تو وہیں سے یہ جنگ ہوتی رہتی. یہ جو مسلم ممالک ہیں ان کی زمین کو استعمال کیوں کیا گیا؟ یہ ہمیں سوال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے، امریکہ سے بھی بات کر سکتا ہے، خلیجی ممالک سے بھی بات کر سکتا ہے، اور ایران سے بھی بات کر سکتا ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے. اور سعودی عرب کے لیے صاف بات کہتے ہیں کہ ان کی زمین انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یوز نہیں کی. اور واشنگٹن پوسٹ نے بھی سیٹلائٹ امیجری سے یہ ثابت کیا ہے کہ سعودی عرب سے کوئی میزائل ایران کی طرف نہیں گیا ہے. تو یہ پھر جو مغالطوں میں اور غلط رپورٹنگ میں، مس انفارمیشن میں یہ کشیدگی بڑھے گی تو ہمارا رول بڑا کروشل ہے کہ ہم اس کشیدگی کو کم کریں. کل اسرائیل تو شاید اس لڑائی سے نکل جائے اپنے عزائم پورے کر کے. یہ جو ہمارے برادر جو اسلامی ممالک ہیں ان کے درمیان یہ جو خلیج وسیع ہو رہی، پھر اس کو کون کاٹے گا، اس کو کون ختم کرے؟ تو میرے خیال میں پہلا چیلنج تو ہمارے لیے یہی ہونا چاہیے کہ یہ ہم ان ممالک کے درمیان کشیدگی کو کم کریں، ڈیفیوز کریں. پہلا یہ ہے.
دوسرا ملک کے اندر جو حالات ہے اس کو بھی بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ بھی ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور اس میں جب ہم وہاں پر فتنۃ الہندوستان بھی ہے، فتنۃ الخوارج بھی ہے، اور TTP تحریک طالبان پاکستان ہے، پھر افغانستان، ان سب کے درمیان بھی اس وقت جو مکمکہ اور نیکسس یا گٹھ جوڑ ہے، تو اس میں ہمیں بھی پھر پاکستان میں ایک قومی ایجنڈے کے ذریعے، ایک ریکنسیلیشن کے ذریعے بلوچستان اور PK کے حالات پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ پھر کراچی کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اسی تناظر میں جو کراچی کی صورتحال ہے، ہم اس وقت افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم نظر انداز کریں، اور جو مارکہ حق کے بعد ہم مارکہ معیشت کی طرف جا رہے ہیں، تو اس میں جو سیاسی اصلاحات اور آئینی اصلاحات کا ایجنڈا ہے، اسے بھی جاری و ساری رکھنے کی، اس سے ہمیں ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے، اسے بھی ہمیں جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ اور آگے جو ایک بڑا چیلنج ہے انرجی کرائسس کا، تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوگا، جو آبنائے ہرمز کو بند وہاں سے جو مسائل آئیں گے، تو اس کے لیے بھی سر جوڑ کر اسی طرح یہ ایک قومی مشاورت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں اس ایشو پر ہم یہ ساری بات وہاں کرنے جا رہے تھے، اور میرے خیال میں نے 10 منٹ میں اگر آپ کے سامنے یہ بات کر لی ہے تو 10 منٹ میں یہ ساری باتیں وہاں بھی کر سکتا تھا، تو پھر ہم نے واک آؤٹ کے ساری جب ہمیں کرنے نہیں دی، یہی 3-4 ایشوز تھے۔ کوئی سوال آپ پھر بھی کرنا چاہے کریں، لیکن اگر یہ اسپیکر صاحب سے ہماری اپیل ہے کہ فاروق بھائی کو کل دوبارہ موقع دیا جائے، اور پارٹی کی پارلیمانی نمائندگی فاروق بھائی کرے۔ ہمارے 22 اراکین ہیں، 22 کے 22 تھوڑی تقریر کریں، تو آج آپ کے توسط سے اسپیکر صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کل جب سیشن ہو تو فاروق سرکار بھائی کو پارٹی کی طرف سے دوبارہ تقریر کا موقع دے، مکمل موقع دے۔ کیا حکومت نے آپ سے رابطہ کیا واک آؤٹ ختم کرنے کے لیے؟ آپ ایک اہم ادارہ ہے حکومت کی، تو کیا حکومت کے کسی وزیر نے آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ میرے خیال میں خالد بھائی کی کسی سے فون پر گفتگو میں نے سنی، لابی میں منانے کے لیے کوئی نہ کوئی وزیر ہی تھا جس نے خالد بھائی کو فون کیا، بات کی، تو خالد بھائی نے بتا دیا کہ یہ اگر عمل جاری رہا تو پھر آپ ہمیں کہاں سب لیتے ہیں، ہم کہاں پر آپ کے ساتھ کدھر کھڑے، یہ سوال تو کیا ہے۔ اچھا، آج کی بریفنگ میں تھوڑا سا تجربہ کہ کن ایشوز پہ کوئی آئی اوپننگ تھی، ہمارے لیے کیا خطرات ہیں؟ کون سی بریفنگ؟ آج جو وزیر اعظم ہاؤس میں بریفنگ ہوئی ہے، کون سی بریفنگ؟ تھینک یو، بہت شکریہ۔